جی اج آخری مجلس عنوان گفتگو یہ ہوئی تو جنہیں جن جی کا قیمت کو دیکھا اگر پانچی قیمت کران جائے تو علی سا جوئی پڑے جن جی کہا کہ قیمت کو دیکھا اگر قیمت وٹھن چاہے تو غوہر اوہو غوہر جے کو خدا جو عطا کیلا انہیں سا تعلق جوڑ اس علی تو کھے بڑھائے شاہتو ایسے کیا کہیں گفتگو انشاءاللہ اگر انہیں بے حصے انسان کھے کہڑی خبر انہیں جاہل کھے تا سونا جی قیمت چھا تھی دیا سونا جی قیمت لوہار نگندو سونا جی قیمت سونا روئی گندو ہے تا جو کچھ نبی جے ذات کو تا یا رسول اللہ علی کے راتوں کے نبی بدائیں دو اللہ کا علاوہ محمد کا علاوہ ماں پٹ ڈیڑیوں ہی نہ ہے جن کو علی کے سجانا سجا کیرو علی اوہو انہیں اس طرح دیا ہے جس طرح کبوتر اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے کیا مطلب ہے کہا پورے پرندوں میں یہ کبوتر کی کوالٹی ہے جب دانا اس کے منہ میں آتا ہے تو یہ اس کو خود چپاتا نہیں ہے جس طرح امانت ملتی ہے اسی طرح منتقل کرتا ہے جس طرح امانت ملتی ہے اس طرح منتقل کرتا ہے اب محمد عربی کہہ رہے میں نے علی کو علم اس طرح دیا جس طرح کبوتر اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے یا رسول اللہ کیسے دیا کہا وہاں سے آتا تھا شفٹ کرتا جاتا تھا مگر کسی نے میرے مولا علی سے پوچھا یا علی آپ کو جو علم ملا وہ کتنا علم تھا علی نے مسکرا کے فرمایا خدا نے علی رسول اللہ نے مجھے 1000 علم کا باب دیا خدا نے مجھے محمد کے توسط سے 1000 علم کا باب دیا اور مجھے علی نے اتنی محنت کی کہ ہر ایک باب کے 10,000 باب علی کھولتا گیا تبھی تو میں نے جملہ کہا تھا نا تل کہ جبرائیل کی قوت ہی نہیں تھی کہ علی کے علم سے مقابلہ کر سکے اگر دنیا کو سمجھنا ہے تو دنیا سمجھ لینا پیغمبر نے جو کہہ دیا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے جاہل سمجھ ہی نہیں سکا کہ دروازے کا مطلب کیا ہوتا ہے دروازے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ مجھ سے نہ پوچھ یہ سنی بھائی کی ایک مشہور نعت ہے وہ بھی جملہ کہتے ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی ہے یا رسول اللہ سارے نبی تیرے در کے سوالی ہے یا رسول اللہ یعنی مطلب کیا آدم بھی رسول اللہ کے دروازے کا سوالی نوح نبی بھی رسول اللہ کے دروازے کا سوالی عیسیٰ نبی بھی رسول اللہ کے دروازے کا سوالی موسیٰ کلیم اللہ بھی رسول اللہ کے دروازے کا سوالی ابراہیم خلیل اللہ بھی اللہ کے رسول کے دروازے کا سوالی آئیے نہ پوچھے یا رسول اللہ آپ کے دروازے کا نام کیا ہے قال علی بن ابی طالب باب محمد محمد کے دروازے کے نام علی تو ہے شاید میں پہنچا نہیں سکا بات کو شاید میں بات نہیں پہنچا سکا اور آپ نے توجہ بھی نہیں کی پیغمبر نے کیا کہا کہ میں علم کا شہر ہوں علی استاد جو بھی دروازے پر آتا ہے تو جب آتا ہے وہ بھی دروازے پہ جاتا ہے وہ بھی دروازے پہ پھر مجھے جملہ کہہ دیا جب انبیاء آتے تھے تو محمد سے ایک مرتبہ ملاقات ہوتی تھی جب علی کے پاس آتے بھی کہتے تھے السلام علیکم یا امیر المومنین جب جاتے تھے ہم سندھی میں بہترین جملہ کہتے ہیں بابا علی دونوں میں یاد رکھنا جب ملائکہ پہ جاتے تھے تو علی کو کہہ کے جاتے تھے علی جا رہے ہیں تو جان محبت جانے کون علی یہ کائنات میں 2 دروازے ہیں 2 دروازے توجہ دیجیے گا 2 دروازے ایسے ہیں جن کا حکم ہے 2 دروازے ہیں جن کا حکم ہے کہ جب آئیں جب محمد کے پاس آئیں تو پہلے علی کے پاس آئیں محمد علی کے بغیر نہیں ملے گا اور دوسرا دروازہ کون سا ہے جب پہ حسین کے پاس آئے پہلے عباس کے پاس آئے اور اس جب پہ حسین ابھی بھی آپ کربلا میں ہے نا پہلے حرمین میں یہی تو ہے نا کہ پہلے باب الحسین ہے اس کے بعد حسین بن علی ہے کہا کیا مطلب ہے کہا
बेटे का नाम बाबुल हुसैन है और कमाल है, ये जो बाबुल हुसैन है, जो बाबुल अली है, बाबुल रसूलुल्लाह और जो बाबुल हुसैन, इन दोनों में बहुत कमालात एक जैसे हैं, इन दोनों में एक जैसी बातें हैं। तारीख से पूछ लेना, तारीख को देख लेना। उस जंग को आप क्या कहेंगे? जब जंग हुई थी, जब लोगों ने कहा था कि मोहम्मद मारा गया है, मोहम्मद मारा गया है, मगर एक ही तो बंदा था जो अली इब्न अबी तालिब था, जो जंग कर भी रहा था, मोहम्मद दिखा भी रहा था। शायद आप पहुंच नहीं सके गालिबन की जंग उहद में जो अली काम कर रहा था ना, वो ये बता रहा था कि देखो आज अली कमिटमेंट करके जा रहा है, या रसूल अल्लाह ये कह रहे जो मोहम्मद मारा गया। अली उठा उठा के दिखाए, देखो हाज़ा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, देखो ये मोहम्मद अब्दुल्लाह का बेटा है। तो शायद रसूल ने कहा था अली आज तू मुझे उठा उठा के दुनिया को दिखा रहा है ना कि देखो ये मोहम्मद है, देखो ये मोहम्मद है। कल मैं भी तुझे उठा उठा के दुनिया को होगा मन को तुम्हारा फहाद अली। ये जो मामला थे ना, ये मामला वो जगह भूल गए शायद। एक और भी जगह थी ना, एक और भी। ये मैं मुसलमान को क्या समझा, इस मुसलमान को पता ही नहीं है कि अली क्या है। इस मुसलमान को मैं क्या समझाऊं जिस बेचारे के सवाल तारीख में कैसी जंग है, जब वो आया और उसने ललकार के कहा है कोई तो भेज, है कोई तो भेज, है कोई तो भेज। तारीख ने जुमला कहा, ये बंदा जैसे ही आया और इसने इतना धमाकेदार एंट्री की कि मुसलमान डर गए, मुसलमान डर गए। और जो चिड़िया थी ना, चिड़िया वो मुसलमानों के कंधों पे बैठी हुई थी। किसी ने चिड़िया से पूछा कंधे पे क्यों बैठी हो? कहा आज जो सुकून की जगह मिली है ना, ऐसी जगह कभी मिली ही नहीं है। यानी अरे मैं मुसलमान तुझे तेरे ईमान को क्या कहूँ, एक काफिर की वजह से तेरा ईमान खत्म हो। तारीख का जुमला मिल रहा है कि मुसलमान इस तरह कांप गया था कि इसकी ज़बान जम गई थी, इसकी आंखें जम गई थी, इसकी आंखों में डर था, इसको कुछ नजर ही नहीं आ रहा। और ये खुद मुसलमान इस तरह सहमा सहमा बैठ गया कि शायद देखने वाला कहता कि ये मर गया है। शायद देखने वाले ने कहा होगा कि ये मर गया है। और एक तरह से जैसे ही रसूल ने कहा, जैसे ही रसूल ने कहा है कोई जो इस कुत्ते की, रसूल ने कहा है कोई जो इस कुत्ते की ज़बान को बंद कर। या रसूल अल्लाह, ये तो इसको कुत्ता क्यों कह रहा है? शक्ल में इंसान है, आपने तो ये दिखाया है, आपने तो ये सिखाया है कि इंसान की शक्ल का एहतराम किया करो। आज आप इसको कुत्ता कह रहे हो, आप इसका एहतराम ही नहीं करो। तो गोया रसूल ने एक जुमला कहा देखो इंसान कहते किसे हैं, इंसान कौन होता है? शक्ल का इंसान है, मगर मैं मोहम्मद पैमाना दे रहा हूँ, जो करे मोहम्मद पे आगे भौंके वो शक्ल में तो इंसान है, हकीकत में कुत्ता है। तारीख में कहते थे कौन कौन कहाँ पे करे मोहम्मद पे आया। एक बंदा आया मेरे मुल्ला के पास, या अली ये आप क्या कह रहे हैं? और वो जो खैबर का वाक़या है आपने सुना हुआ, रसूल ने क्या कहा? कल अल्लाह मुझको दूंगा, कल अल्लाह मुझको दूंगा। ये बात नहीं था, देखे जाके मर्द नहीं देगा। रसूल ने कहा ये शक्ल वाले मर्द हैं। या रसूल कैसा क्या कहना चाहते? कहा मर्द वो होता है जो मैदान में खड़ा रहता है, जो मैदान छोड़ देता है। शक्ल में मर्द है, हकीकत में खातून से भी गिरा हुआ है। यही तो सबब है जब अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मैदान में आए और हमने सवाल किया मोहम्मद वाले मोहम्मद के सामने, फिर भी कौम की कबूलियत के लिए सवाल किया। क्या कहते कल अलम उसको दूंगा
تو ہونی چاہیے نا. یہ ہرے تیرے میں مرد ہوں 39 دن آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ 39 دن اسلام کے بول پہ کھاتے رہے, اسلام کا پینا رہتے, سب کچھ اسلام کے نام پہ چل رہا تھا, مگر میدان فتح کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں تھا. کہا کیوں؟ کہا مرد وہ ہوتا ہے یا علی آپ زرہ پہنتی ہو, آپ کی زرہ ہمیشہ آگے سے ہوتی ہے, پیچھے سے زرہ ہوتی نہیں ہے, کیوں؟ کہا پیچھے سے وہ پہنے جو میدان سے بھاگنے کا عادی ہو, وہ پیچھے سے وہ پڑے جو میدان سے بھاگنے کا عادی ہو. ابھی جا کے تاریخ سے کچھ پوچھنا کہ جب رسول اللہ آیا اور کراس کر کے آیا, مسلمان اس طرح سہمے گئے, اس طرح بیٹھے, ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی. ادھر سے علی علیہ السلام آگے بڑھے, آگے بڑھ کے علی نے تلوار لگائی. آپ کے سماعت کا یہاں سے میں اندازہ لگا لوں گا کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں اور 21 کی رات مجھ سے کیا کرنا چاہتے ہیں. یہاں سے سماعت کا اندازہ میں بھی کر لوں گا کہ دیکھیں کہ میں نے جملہ کہا کہ مسلمان اس طرح سہمے سے میں بیٹھ گئی تھی کہ ان کا وجود ہی نہیں تھا. جیسے ہی امیر المومنین کی تلوار لگی ہے اور علی نے جیسے ہی کہا اللہ اکبر, اکبر کی رے پوری نہیں ہوئی, مسلمانوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر مجھے جملہ کہنے دیجیے نا, ارے علی وہ ہے جس کی تلوار سے مجھے اللہ یاد آتا ہے. تو وہ مسلمان ہے جو تو کافر کے مقابلے میں اللہ کو بھی بھول جاتا ہے, اور میرا علی وہ ہے جس کی تلوار ہمیشہ اسلام کے لیے بلند ہوتی ہے, اور مسلمان بے ساختہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. یہی تو اللہ اکبر تھی جس کی بقا کا نام علی بن ابی طالب ہے. کون علی؟ کیا مقام علی کا؟ دنیا کو کیا پتا؟ کیا مسلمان ہیں؟ یہ مسلمان کی اپنی مجبوری ہے جو کہتا ہے کہ علم کے نیچے آنے سے میرا نکاح ٹوٹتا ہے. یہ تیرا عقیدہ ہے, یہ میرا عقیدہ نہیں ہے. میں نے تاریخ میں پڑھا ہے اور یہ حدیث بھی موجود ہے کہ پیغمبر جب روز محشر ہوگا, پیغمبر ممبر پہ بیٹھے ہوں گے, پیغمبر ممبر پہ بیٹھے ہوں گے. میں نے کل بھی کہا تھا اپنی عادات اچھی اپناؤ, عادات اچھی اپناؤ گے تو تیری زندگی سنور جائے گی. آج جو غازی کے علم سے منہ موڑ لیتے ہیں یہ ان کی عادت خراب ہے. اور روزہ محشر کیا ہوگا جب پیغمبر ممبر پہ بیٹھیں گے, اس ممبر کی 100 سیڑھیاں ہوگی اور پیغمبر کے ہاتھ میں علم ہوگا, اور علم کا پھلا اتنا بڑا ہوگا کہ پیغمبر کا یہ جو اس علم کے سائے میں آئے گا اس کو نجات مل جائے گی, اور جس کی عادت علم سے بھاگنے کی جو علم سے بھاگ رہا ہے ابھی سے یہ عادت ڈالے کہ علم کے نیچے نہ جاؤ, نکاح ٹوٹ جائے گا. علم کے نیچے نہ جاؤ, نکاح, مجھے پتا نہیں تیرے سینے اتنے کچے ہیں کہ تیرا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ارے میرے یہ عقیدہ نہیں ہے, ہم تو یہ کہتے ہیں جب ہم علم کے نیچے آتے ہیں نکاح ٹوٹتا نہیں, مضبوط ہوتا ہے. علم میرے بزرگان نے میری تائید کے لیے علم کون ہے؟ علم غیرت مند کی نشانی ہے, علم جرت کی نشانی ہے, علم حیا کی نشانی ہے, علم کردار کی نشانی ہے. تبھی تو میں جملہ دے رہا ہوں, جن کے بڑے کل علم سے بھاگے تھے آج ان میں مرید بھاگ رہے ہیں. یہ کہاں سے بات چلی ہے؟ اے بھائی المورد الحرام نہیں ہے, اس وجہ سے میں لوکال کی طرف جا ہی نہیں رہا ہوں. یہ کہاں سے آتے ہیں؟ کوئی شیعوں کی مجلس میں بچ جاتا ہے, یہ کیا ہے؟ نہیں امام بتائے مت جانا. یہ روکنا سنت کس کی ہے؟ ماتم میں مت جانا, یہ کس کی سنت ہے؟ تاریخ کا جملہ ہے. کچھ لوگ مدینے میں تھے جو اپنے بچوں کو کہتے تھے ارے محمد کے پاس نہ جاؤ, اس کے الفاظ میں پتہ نہیں کون سا جادو ہے جو تجھے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے, جو تجھے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. یعنی حسین کے ذکر سے روکنا یہ محمد کے دشمنوں کی عادت ہے جو کل سے آج تک نہ رہے.
اور محمد کا ذکر کیا تھا؟ محمد کون کمال تھا؟ ایک بوڑھی تھی، اس پر راستے میں ایک جوان مل گیا، سلام علیہ السلام، تو شریف خاندان کا لڑکا ہے؟ کہا جی حکم فرمائے۔ کہا یہ کچھ وزن ہے میں اٹھا نہیں سکتی، یہ تو اٹھوا کے لے کے چلے۔ اس نے اپنے سر پہ اٹھایا، راستے میں بوڑھی کے ساتھ جا رہا تھا، باتیں کرتے، بوڑھی نے کہا بیٹا بات سن، تو شریف خاندان کا لگا، یہاں پہ ایک محمد عبداللہ کا بیٹا ہے، جو بندہ اس سے ملتا ہے وہ اس کو اپنا کر لیتا ہے، ذرا اس سے بچ کے رہنا، ذرا اس سے بچ کے رہنا، اس کے پاس جانا مت۔ اس نے کہا اچھا، کہا ٹھیک ہے۔ وہ لے گیا، جب اس کا گھر کا دروازہ پہنچا، اس نے وزن اتارا، وہ بوڑھی پوچھتی ہے میں تو اپنی باتوں میں لگی رہی، تجھے سناتی رہی، میں نے تجھ سے تیرا نام ہی نہیں پوچھا، بتا تیرا نام کیا ہے، تو کون ہے، تو مجھے سنتا آیا، تو نہ مجھے جانتا تھا نہ کوئی کام تھا، تو نے اتنا وزن پہ اٹھا دیا۔ وہ ہنس کے کہتا ہے جس محمد کی تو باتیں کر رہی تھی نا، میں وہی تو ہوں۔ کہا اگر تو وہ محمد ہے تو اس میں لعنت ہے جو تجھ سے روکتا تھا، میں ابھی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کیا کمال تھا؟ کہا یہ کمال نہیں تھا، اس کو خدا نے اخلاقی شکل میں انسان بنا کے بھیجا تھا۔ وہ جس محمد کا اتنا کردار ہو، جس محمد کی اتنی بلندی ہو، اور اس منبر پہ ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ عرض کر کے چل رہا کہ آیت اللہ صافی ایک بتبا گانی اپنی کتاب پرتوے عظمت حسین میں ایک جملہ لکھتے ہیں کہ یہ جو محمد ہے نا، جناب سیدہ کے بیٹے امام حسین علیہ السلام نے اتنا اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتا تھا جتنی محمد کی زبان چوستا تھا۔ ابھی یہاں سے فیصلہ کرے جائے کہ حسین کے رگوں میں محمد کی زبان شامل تھی۔ جس محمد کا اخلاق اتنا بلند تھا، اس حسین کا اخلاق اتنا بلند ہوگا۔ عرض کر رہا تھا کہ دو دروازے ہیں، میں نے عرض کیا کہ ان دو دروازوں میں کافی شباب ہیں۔ ایک دروازہ باب الرسول جو علی بولا تھا، دوسرا دروازہ باب الحسین جو عباس تھا۔ بس فرق اتنا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ علی کا کام تھا اللہ اللہ کروانا، علی کا کام تھا اللہ اللہ کروانا۔ فاذکرونی اذکرکم، علی تو مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا۔ میں اس جملے پہ آپ کو لے کے چلا جاتا ہوں، علی کا کام تھا فاذکرونی، تو مجھے یاد کرو۔ علی نے یاد نہیں کیا، علی نے تلوار کے زور پہ اللہ اللہ کروایا ہے، مگر یہ جو باب الحسین تھا نا، اس نے خدا کے اس قانون کا دلیل بنا کے دیا۔ کوئی ایسی جنگ تھی جس میں یہ 11 سال کا بچہ تھا اور جنگ کر رہا تھا۔ جب یہ بچہ جنگ کر رہا تھا، جو شمال کی طرف جا رہا تھا وہ کہہ رہا بھاگ میرے پیچھے علی ہے، جو مغرب کی طرف جا رہا تھا بھاگ میرے پیچھے علی ہے، جو جنوب کی طرف جا رہا بھاگ میرے پیچھے علی ہے۔ کہ بے سفین میں ایک مرتبہ ایسا مرض ہوا کہ اللہ اللہ کی آواز نہیں تھی، ہر جگہ سے یہ آواز بھاگ میرے پیچھے علی ہے، بھاگ میرے پیچھے علی ہے، بھاگ میرے پیچھے علی ہے۔ جب اس نے دیکھا نا علی کو بلایا، کہا یہ آپ ہیں، کہا یہ میں، کہا اگر یہ تو ہے تو وہ کون ہے جو 11 سال کی عمر میں کہہ رہے بھاگ، وہ کون ہے؟ بلایا، نقاب اتارا، نقاب اتارا، کہا ارے یہ تو عباس ہے، کہا دیکھ نام میں عباس ہے کام میں علی ہے۔ یہ فرق تھا، یہ فرق تھا۔ فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ پروردگار تو نے علی کو کیسے یاد کیا؟ کہا صفین کے میدان کو دیکھو نا، عباس کی زبان تھی، کام خدا کا تھا۔ کون علی؟ جو باب الرسول ہے، جو باب الرسول ہے۔ کل یہاں تک بات کو پہنچایا تھا کہ علی کے ساتھ جڑ جائے، جب علی کے ساتھ جڑ جائیں گے تو آپ کی اہمیت کیا ہوگی، آپ کی عزت کیا ہوگی، آپ کی شان کیا ہوگا، آپ کا مقام کیا ہوگا۔ او بھائی، جب جو بندہ علی سے جڑ جاتا ہے، جو بندہ علی سے جڑ جاتا ہے، اگر بے جان چیز ہوتی ہے اس میں جان آ جائے
ही जुमला अर्ज करने जा रहा हूँ, जिस चीज में जान नहीं होती है अगर वो अली से जुड़ जाए तो उसमें जान आ जाती है। अगर कोई कहे कि मौलाना साहब ऐसे जुमला कह रहे हैं तो आप जाके तारीख को पूछें, कोई ऐसी तलवार थी जब चलती थी? कोई ऐसी तलवार थी, लोहे की तलवार थी, वही लोहे की बनी हुई चीज अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम के हाथ में भी थी, लोहे की बनी हुई चीज अली के हाथ में भी थी। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम अगर वो तलवार इस्तेमाल कर रहा है तो लानतुल्लाह बन रहा है, अगर वही लोहे की चीज अली इस्तेमाल कर रहा है तो वो चीज चल चल के 5 को छोड़ रही है, 6 को मार रही है, 7 को छोड़ रही है, 8वें को मार रही है। ए जुल्फकार तू क्या कर रही है? कहा जिस हाथ में आई हूं ना उस हाथ को पता है कौन से नस्ल से हलाली पैदा होगा, कौन से नस्ल से हरामी पैदा होगा। कहा ये जुल्फकार अली के हाथ में है, अली के हाथ से जब ये लोहा मुतमस्सिक हुआ इस लोहे को इल्म हो गया कौन हलाल है कौन हराम। तो गोया मैं अगर यूं कहूं कि पैगंबर के दौर में हलाली और हरामी की पहचान कोई और थी, अली के दौर में हलाली और हरामी की पहचान जुल्फकार थी। जो अली से जुड़ जाए, जो अली से जुड़ जाए, अली उसको कितना मकाम देते थे, अली उसको कितनी इज्जत देते हैं, अली उसको कहां कहां से लेके जाते हैं, अली उसको क्या प्रवास करवाते हैं, अली उसको क्या प्रवास करवाते हैं। तारीख का जुमला है, अली का सहाबी था, आखिरी वक्त था, बीमार हुआ, यहाँ से अंदर गए, अली कहां तक ले जाते हैं। अली का सहाबी था, बीमार हुआ, यहाँ पे पेशानी में एक दर्रा हुआ जिससे चेहरा पूरा स्याह हो गया। अली का मानने वाला था, पूरा चेहरा स्याह हो गया। लोगों ने पूरे खानदान में एक ही अली के मानने वाला था, लोगों ने ताने देना शुरू कर दिए, ये अली ने मेरा हाल किया, ये अली की मोहब्बत का अंजाम। बेटे को कहा और कुछ नहीं, मुझे उठाओ, तकिया दो, टेप लगवाओ और मेरा रुख नजफ की तरफ करो, मेरा रुख नजफ की तरफ करवाओ। रुक गया और कुछ कहा ही नहीं कि मौला तेरी मोहब्बत में हर चीज कबूल है मगर ये ताने कबूल नहीं है, तेरी मोहब्बत में हर चीज कबूल है मगर ये ताने कबूल नहीं है। ये मुझे कितने कहती है, उसकी ज़बान अभी खामोश हुई नहीं, जहाँ से एक धब्बा काला हुआ था वहाँ से एक नूरानी धब्बा शुरू हो गया। नूरानी धब्बा, उसका पूरा चेहरा 14वीं के चाँद की तरह रोशन हो गया और आवाज आई कि ए मेरे सहाबी, ये तेरा मामला नहीं था, मैं इनको दिखाना चाहता था। देखो जो जिसके साथ जुड़ जाता है अगर वो एक लफ्ज निकाल दे उसका मौला सुन लेता है। ताल्लुक मजबूत, जब ये ताल्लुक बेहतर हो जाते हैं ना, जब ये ताल्लुक बेहतर हो जाते हैं, जो अली के साथ थे ना उन्होंने तो अली को देखा, जो अली के साथ थे उन्होंने अली को देखा, तभी ये कमालत मिले। मगर जो जिस तरह अली चाहते हैं उस तरह अली के साथ जुड़ जाए, 1400 साल गुजर जाए, 86 साल का बूढ़ा हो जाए, जब उसका नाम अली बन जाता है, लक़ब खान नहीं बदला, पूरी टेक्नोलॉजी इकट्ठे होती है, लगते नहीं इससे मुकाबला मत करना। कहा क्यों? कहा इसकी नस्ल में अली की विलायत मुंतकिल हो चुकी है, हमें डर है कि अगर आज अली खान नहीं तो हमने शहीद तो कर लिया है, इन्होंने शहीद किसने कहा था? इन्होंने कहा हम रजीम चेंज करेंगे, हम ईरान में ये कुछ कर लेंगे। अरे तो तुम लोग तो तूने पूरी टेक्नोलॉजी अपना ली, तू आज तक नाम भी नहीं बदल सका, नाम भी नहीं बदल सका। ये क्या था? अली के साथ ताल्लुक, अली के साथ जुड़ना। मैं ईरान ये जो कहते हैं ईरान ये एक मुल्क है। ईरान की इज्जत इस वजह से है कि ये रजा के दस्तरखान पे लंगर खा रहे हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमेरिका मुर्दाबाद 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 अमेरिका मुर्दाबाद। अज़ीज़ान बुज़ुर्गान, यानी अली से जुड़ना है। जब इंसान अली से जुड़ जाता है तो अली उसे कहते हैं देख अभी तो तू मेरे साथ ताल्लुक बना ली है, अभी अब तू अगर मेरा हो
فلئی اجرت الل مودت فی القربہ. قرآن نے حکم کیا ہے، 3 لفظ قرآن میں کہیں، ایک ہے مودت، دوسرا ہے فی، تیسرا ہے قربہ. یہ کیا ہے مودت؟ مودت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے مودت کا ترجمہ کرتے ہیں محبت. نہیں، یہ غلط ترجمہ ہے، یہ مودت کا ترجمہ ہی نہیں ہے. جو مقام عشق ہے، اس لیے ہم لکھواتے عاشق علی، ہم امام حسین کے عاشق ہیں. کبھی یہ ڈکشنری میں دیکھیں یہ عشق لفظ کہاں سے نکلا ہے، یہ عشق ہے کیا؟ کبھی اس کی تعریف کو پڑھیں. یہ عشق عربی میں عشق نہیں ہے، یہ لفظ عاشق. عاشق عربی میں کسے کہتے ہیں؟ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے. عاشق ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ ابھی ہمارے سندھی میں انہوں نالو ہوتا ہے ایک یہ جڑی بوٹی ہوتی ہے جیتا اگر کہ وڑ کے بکوڑی تھی جب بکوڑی تھی جو وڑ لکی میں تو جڑی بوٹی ظاہر تھی چھاج نہیں وڑ یہ جو جڑی بوٹی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں عشق. عاشق کیا مطلب؟ کہا یہ جڑی بوٹی جو ہے نا یہ اعلان کر رہی ہے کہ میں درخت سے پیار کرتی ہوں. یہ درخت کہہ رہا ہے، درخت کہہ رہا ہے کہ یہ جڑی بوٹی میری معشوق ہے، میں درخت اس کا عاشق ہوں. کیا مطلب؟ کہا میں جڑی بوٹی سے بہت عشق کرتا ہوں. مطلب کا حقیقی عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنے معشوق کے رنگ میں رنگ جائے، اس کا اپنا کچھ رہے ہی نہیں، اس ہاتھ اس کا ہو، کام اس کا ہو. علی اللہ کے عشق میں اس طرح رنگ کیا، ہاتھ علی کا تھا، کام ید اللہ تھا. اگر آپ اور ہم حسین کے عاشق ہیں، اگر آپ اور ہم علی کے عاشق ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ رسوبو فی علی، رسول نے کہا علی میں گم ہو جاؤ. علی جس طرح اسلام میں گم ہو گیا، کیا مطلب؟ کہا علی کے عشق میں اس طرح گم ہو جاؤ، حسین کی محبت میں اس طرح گم ہو جاؤ، علی کے ساتھ اس طرح جڑ جاؤ. ہاتھ فیض حسینی امام باقر والوں کے مومنین کا ہو، زبان مومن کی ہو، کان مومن کا ہو، آنکھ مومن کی، مگر حکومت حسین کی ہو. ہاتھ مومن کا ہو مگر حکومت حسین کی ہو. یہی تو دلیل دے کے جا رہا ہوں جس جملے کے لیے محنت کی ہے. 1400 سال گزرنے کے بعد زبان خامنہی کی تھی، جملہ یہ تھا مثلی لا مثل یزید، حسین جیسا کبھی بھی یزید جیسا نہیں بیان کرنا. کہا کیا کمال ہوا؟ کہا میری زبان پہ حکومت حسین کی چل رہی تھی، میرے ہاتھ پہ حکومت حسین کی چل رہی ہے، میرے کان پہ حکومت حسین کی چل رہی ہے. جب حسین کی حکومت ہوتی ہے نا تو یہ جملہ ہوتا ہے 10ویں کی رات کا، مولا اس جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے جس جنت میں آپ نہ ہو. جڑنا ہے، علی سے جڑنا ہے. میں 3 دن محنت کی ہے کہ علی علیہ السلام سے جڑ جائیں. اگر ہم نے محرم کے 10 دن علی کے ساتھ جڑنا سیکھ لیا ہے تو آپ کو پتا ہے پوری دنیا کہتی ہے نہیں یہ 10 دن شیعوں کے ہیں، ان کو ٹچ مت کرو. اگر پورا سال علی کے ساتھ جڑ جائیں تو کیا کمال ہوگی. پھر کیا کچھ نہیں آپ کر سکتے. عرض کرنا بس دامہ تمام کرنے والا ہوں کہ مودت فی القربہ، مودت جو ہے یہ مقام عشق ہے. یہ عشق کی آخری اسٹیج ہے. جب ہم عشق کرتے ہیں اس کے 5 مرحلے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس طرح میں نہیں جا رہا کہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں. محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد کے نام. پھر مجھے جو بتایا گیا تھا کہ فیض حسینی کی مومنی کا جو مزاج ہے وہ 45 منٹ ہے اور میرا مزاج 1.5 گھنٹہ ہے. تو ابھی اسی وجہ سے صلوات پڑھیے محمد والے محمد کے نام. قبلہ عرض کرتا تھا کہ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے. محبت وہ چیز ہے جو
مودت کے اوپر قربان کی جاتی ہے. مودت کا مطلب ہے جس کے اوپر آپ محبت قربان کر دیں، یعنی جس چیز سے پیار ہو. یا بنیا انی را فی المنام ان تذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے آپ کو ذبح کر رہا ہوں. قرآن کی آیت ہے نا حضرت اسماعیل کے لیے. یا بنیا انی را فی المنام ان تذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. اللہ کرے جس جملے کی طرف میں لے کے جانا چاہتا ہوں، اور میری مجبوری ہے کہ میں اس جملے کو یوں ہی پڑھ سکتا ہوں جس طرح پڑھ رہا ہوں. آپ اپنی سماعت کو بلند کیجیے گا جہاں میں آپ کو سفر کروانا چاہ رہا ہوں. یا بنیا، باپ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے تجھے، اور بیٹا اتنا بامعرفت ہے اور کچھ کہتا ہی نہیں ہے. فوراً ایک جملہ کہ یا ابت افعل ما تؤمر، دیر کیوں کرتے ہو، جلدی کرو جو حکم ہوئے. اس نے کہا خواب دیکھا ہے، اس نے کہا خواب دیکھا ہے. بیٹا کہہ رہا ہے دیر نہ کرو، جلدی کرو بابا جو حکم ہوئے. آئیے ہم اسماعیل سے سوال کرتے ہیں، اے حضرت اسماعیل آپ کیوں کہہ رہے، وہ تو بات کہہ رہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور آپ پوچھتے ہی نہیں ہیں. آپ کہہ دیتے بابا خواب اچھا تھی تو کہہ حقیقت تھا. چلو نہ بابا جلدی کر، دیر نہ کر، کم کر. یعنی شبد یعنی حضرت اسماعیل مستقبل میں پیغام دے او محمد کے اتباع دے ہمرا گانا مارو. کہ نبی چاہے خواب سے چاہے نبی کے بخار ہو جائے، نبی جو اتباع اپنے ساتھ جڑے لگو تو اتنے کا حملے جس ہوتے نہ دیا تو انہیں مسلمان کے چھار چاہا کہ نبی چاہے کاغذ و قلم نہیں ہوتے عیسائی کے بخار میں تو انہیں کا فصل دے. جلدی کر، کم کر. یعنی نبوت کا مزاج ہوتا ہے، نبوت کا مزاج ہوتا ہے. ایک نبی دوسرے نبی کے مزاج کو سمجھ جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے. یہ مزاج ہے نبوت کا. اور جو وسیع ہوتا ہے نا، جو وسیع ہوتا ہے وہ اس مزاج کا ترجمان ہوتا ہے، وہ اس مزاج کا ترجمان ہوتا ہے. تاریخ کو جا کے پڑھیں. میرے پہلے دن ایک بات کہی تھی کہ رسول اللہ نے کیا کہا، یا علی جاؤ ممبر پہ جا کے کہو کہ جس نے اپنے والد کی نافرمانی کی اس پر اللہ کی لعنت ہے. یہ میری خطابت کا آغاز یہاں سے تھا اور آج اختتام اسی جملے پہ. اگر آپ لوگوں نے توجہ رہے کہ یہ جملہ میں نے کیوں پڑھا تھا کہ جس رسول نے کہا جا کے کہو کہ جو اپنے والد کی نافرمانی کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے. اس سے پہلے مودت کیا ہوتی ہے کہ جس کے اوپر محبت کو قربان. اچھا یہاں عربی میں فی ہوتی ہے نا، یہ فی کا معنی ہوتا ہے میں.